صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن ارقم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها وانت ولیها ومولاها اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواہ المسلم۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: الہی میں عاجز رہ جانے سے، سستی، بزدلی، کنجوسی، بڑھاپے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ الہی تو میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری دے، اسے پاک کر دے، تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی نفس کا والی وارث ہے۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو عاجزی نہ کرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جس کی قبولیت نہ ہو۔ اس حدیث پاک کے آج آخری حصے پر بات کرنے کا ارادہ ہے اللہ کی توفیق سے۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور وہ دعا جو قبول نہ ہو۔ میرے مالک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں، جب مرضی چاہے دعا مانگے۔ اور یہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اللہ سے دعا کیا کرو۔ آج جتنی شدت کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے اتنی کسی اور دور میں نہیں تھی۔ آج جتنے گمراہی کے اسباب پیدا ہو چکے ہیں اتنے پہلے گمراہی کے اسباب نہیں تھے۔ آج جس شدت کے ساتھ شیطان حملہ آور ہے اس شدت کے ساتھ آج سے پہلے شیطان حملہ آور نہیں تھا، اور سب سے بڑا اس نے حملہ یہ کیا ہے کہ بندے کو اپنے رب سے دور کر دیا ہے۔ بڑے بڑے جو ہے وہ دعوے دار نماز پڑھتے دعا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فعل ہے، ہم دعا نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں رب نے ان کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں دی۔ چلا نیچے رکھ، ہٹ، تو دعا کرے گا میں تیری قبول کر کے تجھے مغفرت دے دوں گا، بخشش دے دوں گا، دینی نہیں، ہٹ نیچے ہاتھ رکھ۔ نماز پڑھیں گے اٹھ کے منہ چک کے ہو گیا، تلاوت کلام پاک کریں گے بند کی اٹھ کے ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے۔ المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے جب تک کہ اس کو مقید نہ کر دیا جائے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت مبارکہ ہے، مجھے یہ بتائیے یہ قرآن کی آیت نے کس وقت میں دعا کرنا منع کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت تو کہہ رہی 24 گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں میرا رب سن رہا ہے، تو جیسے ہی مانگے گا وہ قبول فرمائے گا۔ اچھا جی، یہ اس کے فضائل کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ دعا کے معنی ہے مانگنا، پکارنا، التجا کرنا، جو فعل دعا سے ماخوذ ہے۔ اور ابن منظور لکھتے ہیں کہ الرغبۃ الی اللہ تعالی یطلب الحوائج والالتجاء الیہ، دعا اللہ تعالیٰ سے حاجات مانگنے اور اس کی طرف التجا کرنے کو کہتے ہیں۔ ہم دعا خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کرتے ہیں، اس سے کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اور کسی سے نہیں مانگتے۔ اچھا نہیں، نمبر 1 اس کے فضائل اس کے میں بعد میں عرض کروں گا۔ آج جو خاص طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ چلو میں تو ایک بیکار آدمی ہوں، میں تو کرتا ہی نہیں دعا، لیکن جو ساتھی دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول کیوں نہیں تھی، آج اس بات پر بات کرتے ہیں۔ پہلی، الدعاء بات عظیمۃ وقد یؤخر قبولها لمصلحۃ یعلمها اللہ تعالی او لمعصیۃ تمنع قبولها۔ شرح عقائد نصفیہ کے اندر علامہ تفتزانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے دعا قبول نہیں ہو رہی، ایک وجہ آپ فرماتے ہیں کہ مصلحت ہے، ایک مصلحت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ابھی اس بندے کے لیے یہ دعا ٹھیک نہیں، اس لیے روک دیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ گناہ گار ہے،
اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبولیت کی دعا روک گئے. ٹھیک ہے جی, وہ مصلحت کو ہم نکال دیں, وہ اللہ کا کرم. لیکن یعنی ایک وجہ ہمیں یہ پتہ چلی کہ ایک وجہ یہ ہے دعا کے قبول نہ ہونے کی, ہم گناہ کرتے ہیں. ادھر سے ہم نے ٹک ٹاک پہ گانے سنے, ڈرامے دیکھے, فلمیں دیکھے, ادھر آ کے جناب مسجد میں دعائیں شروع کر دی, ادھر جا کے جناب اسی انٹرٹینمنٹ شروع کر دی, ڈرامہ ویکھیا, مجرا ویکھیا, فلانا کچھ ویکھیا, تے آ کے پھر کہ یا اللہ ہن دعا بھی قبول کر. بھئی وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ادھر تم مجرے دیکھ رہے ہو, ادھر تم گانے دیکھ رہے ہو, ادھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو, ادھر سے آ کے کہہ رہے ہو یا اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. گل تے دوواں پاسے پھنس گئی نا, اللہ نال بھی یاری تے شیطان نال بھی یاری. بھئی یاری تو ایک جگہ رکھنی پڑے گی, یا شیطان سے لگا لو یا پھر رحمان سے لگا لو, یا ہی بن جاؤ یا شی بن جاؤ, ایویں یہی نہیں ہونا, نہ ہی نہ شی, ایویں یہی نہ دودھ نہ دہی ہے جی. بننا ہے تو کچھ نہ کچھ بنو, ایمان والا بنو یا بے ایمان بنو, منافق والا معاملہ نہیں کرنا, بیچ میں نہیں لٹکنا. کیونکہ جو بیچ میں لٹکنے والا ہے اس کو منافق کہتے ہیں, اور منافق کی کسی دور میں کسی مقام پر کسی جگہ پر کوئی قبولیت نہیں, کوئی اس کی رسائی ہے ہی نہیں. منافق یہی تھے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی, کافروں کے ساتھ بھی, انہوں نے بھی راضی رکھیا تے انہوں نے بھی راضی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جدو ایمان والے نال ملتے سن کہندے سن اسی تواڈے نال ہیں, جدو وہ ایمان والے چلے جاندے سن شیطاناں نوں ملتے سن کہندے سن جناب اسی تواڈے نال ہیں. اور کہتے ہیں انما نحن مستہزئون, وہ تو اللہ سے مذاق کرنا چاہتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. وہ اللہ کے ساتھ کیا مذاق کریں, اللہ نے ان کے ساتھ ایسا مذاق کر دیا کہ ان کی زندگی مذاق بن کے رہ گئی, نہ ایمان والے رہے نہ کافر رہے, منافق ہو گیا اور گئے اس سے. بدترین یہ جہنم کا گٹر جو ہے, گٹر جہنم کا گٹر جہاں پر سارے جہنمیوں کے گند بلا اور وہ پیپ گرے گی, منافق کو وہاں پہ پھینکا جائے گا. تو پہلی وجہ دعا کے قبول نہ ہونے کی ہماری اپنی منافقت ہے. دوسرا کیا کہتے ہیں, ان قبول الدعاء مرہون بالایمان والطاعت فمن عصى اللہ تعالی او اشرک به قد یمنع دعاءه من القبول. کہ دعا جو ہے اس کی قبولیت مشروط ہے ایمان اور اطاعت کے ساتھ, بالایمان والاطاعت. فمن عصى اللہ تعالی او اشرک به, جس بندے نے اللہ کی نافرمانی کی یا شرک کیا, قد یمنع دعاءه من القبول, تو جناب اس کی دعا قبولیت سے روک دی جائے گی. یہ صاحب روح المعانی نے دوسری جلد صفحہ نمبر 99 پر 1-90 پر لکھا. پھر حضرت علامہ امام ابو مسعود ارشاد العقل السلیم میں لکھتے ہیں کہ ان الکفر والتکذیب باللہ تعالی یمنعان قبول الدعاء لأن الدعاء لا يقبل الا مع الصدق والایمان. کفر اور اللہ تعالیٰ کی تکذیب دعا کی قبولیت میں مانے ہے, کیونکہ دعا صرف صدق اور ایمان کے ساتھ مانگی جاتی ہے. حضرت صاحب ایمان ہے اور مومن سچا ہے. دیکھیں نا جی, قرآن پاک کیا اعلان کرتا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. لیکن آگے کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ. یہ قرآن بے شک ساری امت کے لیے, سارے ایمان والوں کے لیے شفا ہے, لیکن ظالموں کے لیے خسارہ ہے قرآن. اگر آپ کے اوپر میں نے قرآن شریف پڑھ کر, میں نے اللہ کے پاک کلام میں سے کوئی پڑھ کر پھونکا, یا آپ نے خود اپنے اوپر پڑھ کر پھونکا اور آپ کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا, اس کا مطلب یہ ہے گڑبڑ ہے پروگرام, تیری رب دی نہیں بڑھتی پئی, آپ کی رب سے بگڑی ہوئی ہے, یہ ظلم کی بتی جل گئی. کیونکہ مجھے اللہ کی زبان پر تو 100% یقین ہے نا. اللہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یہ قرآن میں نے شفا بنائی ہے تو ہے نا شفا یار. اب اگلی بات بھی غور طلب ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ, ظالموں کو سوائے خسارے سے جو بندہ نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا,
بھگوڑا ہوگا، جو دین متین پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، اس پر جتنا دم کرتے جائیں گے وہ اتنا بیمار ہوتا چلا جائے گا، جتنا اس کے لیے آپ کوشش کریں گے وہ اور تکلیف میں آتا چلا جائے گا، وہ اور تکلیف میں آئے گا۔ یہ نظارہ میں نے 2018-19 کے اندر دیکھا تھا۔ ایک ایس پی مرا تھا، اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی۔ ایک پرانا حصہ اس کا کیڑے پڑ گئے تھے اس کے، وہ سورۃ الرحمن لگاتے تھے، کیڑے اس کے دماغ میں سے نکلنا شروع ہو جاتے تھے، اس کی آنکھ، دماغ، وہ سارا کیڑے کھا گئے تھے۔ وہ سورۃ الرحمن چلاتے تھے، کیڑے نکلنا شروع ہوتے تھے، سورۃ الرحمن بند کرتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور وہ چلا چلا کر، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا مینو مار دو، مینو مار دو، ہائے 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 ہائے۔ جب ایک مخلوق خدا کو آپ تڑپائیں گے قبلہ، ان کو آپ تکلیف دیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تکلیف سے بچ جائیں گے؟ میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کروں، ظلم کروں، کسی کا حق کھا جاؤں، قبلہ مرنے سے پہلے تو میں دوں گا، یہ تو پکی بات ہے۔ اب وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ کتنا تکلیف اور کتنا درد آپ برداشت کر سکتے ہیں، اتنا دنیا کو دے دیجیے گا۔ جتنا آپ برداشت کرتے ہیں اتنا دنیا کو دیجیے گا، جتنا نہیں کر سکتے خبردار اس سے آگے نہ کیجیے گا۔ کسی کے خلاف غیبت ہے، چغلی ہے، کینہ ہے، فساد ہے، ہاں جی دیکھو میں ایک مثال، میں نے یہ اللہ کے نام پہ دیا، اب میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اب جس نے لیا وہ کہاں پہ لگا رہا ہے، کہاں پہ نہیں لگا رہا ہے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ میرا اللہ کا معاملہ یہ تھا، میں نے اس کو دیا، جا یار، ختم ہوگی بات۔ لینے کے بعد میں پھر واپس لوں اس کو، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے تیرا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا، تیرے منہ پہ لعنت دے ماری، اللہ پھاٹ چل۔ جس طرح کل قیامت والے دن اللہ عبادات کو پھٹے ہوئے ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر منہ پہ دے مارے گا، اللہ پھاڑ اپنی نماز چل نکل جا، کوئی تیری نماز عبادت قبول نہیں، چل دوڑ جائے تو سیدھا جہنم میں سٹو انہوں۔ اللہ دنیا میں جب ایکسٹریم لیول پر کسی کے گناہ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی بارگاہ میں دلوا کر پھر واپس لے لیتا ہے، ادھر لے آئے، واپس کرو، چلو واپس کرو۔ بابا دیکھ، تو نے اللہ کے نام پہ دیا، ختم ہوگی بات، آنکھیں بند کر جان دے، حقدار تھا تب بھی، حقدار نہیں تھا تب بھی۔ ایک بندے نے رات کو نکلا، صدقہ دیا، وہ صدقہ دینے کے بعد نا جی صبح شور مچ گیا، رات کو کسی سخی نے صدقہ دیا ہے لیکن دے چور کو آیا ہے، اس تک پہنچا کہ صدقہ تو میرا چور تک پہنچ گیا، کہتا الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ دوسری رات اس نے پھر صدقہ کیا، پھر پتہ لگا جی ایک زانیہ عورت کو دے آیا ہے، صبح پتہ چلا جی وہ تیرا صدقہ جو تھا وہ تو زانیہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا ایک چور کو دے آیا، ایک زانیہ کو دے آیا ہے، اور پھر تو اللہ کے شکر ادا کر رہا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ، جس رات میرا صدقہ دیا اس رات ہمارے شہر میں چوری نہیں ہوئی، میرے صدقے کے مجھے دو فائدے ہوئے، ایک اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، دوسرا چور کو چوری سے روک دیا۔ جس رات میں نے صدقہ دیا اس زانیہ عورت کو، اس رات اس زانیہ عورت نے زنا نہیں کیا، میرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا، اس زانیہ کو زنا سے روک دیا۔ او خدا کے بندے، تجھے کیا پتا تیرا کہاں پہ لگ رہا ہے، کیسے لگ رہا ہے، تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ چھوڑ دے، دیا ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ جب کسی کے منہ پر دنیا میں تمانچہ مارنا چاہتا ہے، اوئے ہوئے اپنے غضب کا، پہلے اللہ اپنے نام سے دلواتا ہے، پھر اس سے واپس لیتا ہے۔ اللہ پھاڑ، میں نے زندگی میں یہاں پر آنے سے پہلے ایسے نظارے کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن یہاں پر آ کے میں نے ایسے نظارے دیکھے کہ اللہ کا جلال اینڈ سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے اوپر جب ان لوگوں نے ظلم و ستم کیا ہے نا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان کے حکمرانوں نے کیا، بلکہ ایک خاص طبقہ تھا، مکتبہ فکر تھا، جو پاکستان کی سوچ کا باقی تھا، کیونکہ پاکستان تو ہم نے لیا تھا اس لیے کہ اس میں اسلامی قانون نافذ کریں گے، اسلامی نظام لائیں گے، لیکن جو اسلامی نظام کے مخالف تھے، جنہوں نے پاکستان کے نظریے کو نہیں سمجھا،
وہ لوگ جب اقتدار پہ آئے تو مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا یا اللہ اے دیکھ لے یہ ساڈا رستہ نہیں روک رہے, یہ تیرے دین دا رستہ روک رہے ہیں. یا اللہ انہوں نے ایک ایک کر کے ویکھ لے اور کلیاں کلیاں کر کے یا اللہ ذلیل کر کے انہوں ماری, کلیاں کلیاں کر کے یا اللہ ذلیل کر کے ماری. یا اللہ انہوں نے تیرے دین دا رستہ روکیا ہے, یا اللہ انہوں نے موت نہ دے جب تک انہوں نے رسوا نہ کر دے. اللہ دی قسمیں 3-4 سال نہیں گزرے, 50 سالوں دے اندر اسی انہاں لوگوں نے چیکاں مار مار کے روندیاں دیکھے ہیں, انہوں نے چلا چلا کر وہ عدالتوں نے نسے تے ہپ ہپ کے انہوں نے کو ساہ بھی نہیں نکلے تے رب نے انہوں نے کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے مارے اس دنیا. بھئی آج کل نا وہ کیا کہتے ہیں حساب کا اور پکڑ کا دورانیہ بہت کم ہو گئے. پہلے پکڑ ہوتی تھی 50 سال بعد, مرنے کے بعد 100 سال بعد. آج تو بابا ایسا ہے ادھر کام کرتے ادھر پکڑ ہوئی پئی, ادھر کام کرتے ادھر پکڑ ہوئی پئی ہے, سویرے کرتے شامی بار. آپ دورانیہ ہو گیا کم. اس لیے خدا کے واسطے یا تو نیکی کرو ہی نہ, تنوں کنے کہہ نیکی کرو نہ کرو, لیکن اگر کر دو پھر اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو. مالک تیرے لیے کیا تھا, تو نے قبول کر لیا, ختم ہو گئی بات. اب کدھر گیا کدھر نہیں گیا, کنے کھادا کنے نہیں کھادا, اس مارو گولی. اللہ کی ذات اللہ کے نام پہ دیا, ختم ہو گئی بات. اللہ جانے تو بندہ جانے. دعا کرو. یہ ہیں چند وجوہات, باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میں آپ کو عرض کروں گا. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا